ویلکم بیک. خرم ابن شبیر, یہ ابھی پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں, ابھی دیکھا آپ ہی بتا رہے تھے کوئی ڈرون بھی گرا ہے ادھر پنڈی میں, ٹھیک ہے, تو اس میں یہ کہ ایک جماعت مسلسل احتجاج کی طرف, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں یہ موقع نہیں ہے. ابھی رانا صاحب نے وقفے سے پہلے کتنی اچھی بات کی, ایک ہونے کا ٹائم ہے. میں اس میں ایک بات شامل کروں گا. چائنا کی جب حکومت بنی تو ان کے جو وزیر تھے وہ دوسرے ملک میں دورے کے لیے جب جانے لگے تو وہاں کی عوام میں سے کچھ لوگوں نے یہ ایشو کریٹ کیا جی کہ یہ جب اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں تو یہ زیادہ اخراجات کرتے ہیں, ان کے کپڑے بڑے قیمتی ہوتے ہیں تو یہ فضول خرچی میں آتا ہے. تو ان کی اپوزیشن اس پہ بولتی ہے, کہتے جی نہیں یہ جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں, اس لیے ان کو ویل ڈریس ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اپوزیشن ہے جب ملک کی بات آتی ہے تو وہ ملک کے ساتھ ہوتے ہیں, اپنے اختلافات کو ختم کر دیتے ہیں. تو پاکستان کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ پاکستان کو یہ جو ایک پارٹی ملی ہے جسے ہم پی ٹی آئی کہتے ہیں, یہ ایک ایسی پارٹی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ اگر وہ حکومت پہ ہو تو تب بھی اس کا بیانیہ ایسا ہوتا ہے کہ جی وہ حکومت کو بڑے اچھے انداز میں چلا رہی ہے, لیکن اگر حکومت میں نہیں ہوگی, اپوزیشن میں ہوگی, تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پاکستان کی اپوزیشن نہیں ہے, وہ انڈیا کی اپوزیشن ہے, وہ دشمن ملک کی اپوزیشن ہے. ابھی اگر جیسے ایران کی ہم بات کرتے ہیں تو ایران اس وقت جنگ کی حالت میں ہے, لیکن عوام حکومت کے ساتھ ہے. جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی, پی ٹی آئی جو انڈیا کے ساتھ کھڑا نظر آیا. جب پاکستان افغانستان کی جنگ ہوئی, پی ٹی آئی افغانستان کے ساتھ کھڑا نظر آیا. اب اس وقت ان کو پاکستان سے بڑھ کر اپنا لیڈر زیادہ عزیز ہے. جب یہاں کانفرنس ہوئی تو انہوں نے احتجاج رکھ دیا, جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوا, جب بھی کوئی یہاں اسپورٹس کا کوئی ایونٹ ہوا تو انہوں نے اپنا احتجاج رکھ دیا. تو پی ٹی آئی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے اگینسٹ جا رہے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ حد تک پاکستان کے ساتھ سپورٹ ہیں, پاکستان کو سمجھتے ہیں. جو باشعور لوگ ہیں وہ پاکستان کے اگینسٹ نہیں جائیں گے. تو میرا ذاتی تجزیہ یہی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو چاہے کچھ بھی ہو جائے, جیسا بھی ہو گیا, ان کو پاکستان کے ساتھ سٹینڈ کرنا چاہیے. ایسے حالات میں پاکستان کے ساتھ سٹینڈ کریں, بعد میں گھر کی لڑائی ہے, بعد میں لڑتے رہیں گے. ان کو مذاکرات کی بھی دعوت کئی دفعہ دی گئی ہے, مذاکرات کی دعوت بھی کافی دفعہ کی گئی ہے, اور مذاکرات کرنے ابھی تو ریسنٹلی بھی بات چل رہی ہے. ابھی عمران خان صاحب کو شفٹ کرنے کی بات کی گئی تھی تو عدالت کی طرف سے جو فیصلہ آیا انہوں نے بات نہیں مانی, مطلب کہ ریجیکٹ کر دیا گیا. جو ان کی ڈیمانڈ تھی جی کہ چیک اپ کروانے کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا جائے, وہ بھی ریجیکٹ کیا گیا. پھر انہوں نے کہا جی کہ جو ان کے اپنے معالج ہیں ان تک رسائی دی جائے, وہ بھی ریجیکٹ کر دیا گیا. اس بیس پہ وہ احتجاج کرتے ہیں. پی ٹی آئی کا ایک اور مسئلہ رہا ہے, جب مذاکرات کی بات آتی ہے تب بھی یہ مسائل رہے ہیں کہ دیکھیں ان کو یہاں تک پتہ نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے. جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے, جو سہیل افریدی صاحب ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود ان کو یہ نہیں پتا کہ سیاسی ملاقاتیں نہیں ہو سکتی. پھر وہ ملاقات کے لیے آتے ہیں, پھر آ کے احتجاج کرتے ہیں, احتجاج کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں ملاقات نہیں ہو رہی, حالانکہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کے تحت صرف جو ریلیشن ہے, بلڈ ریلیشن ہے, وہ ملاقات کر سکتے ہیں, اور سیاسی طور پہ ملاقات نہیں ہو سکتی. تو باقی جو مذاکرات ہیں ان کے ساتھ بڑی ساری کوشش کی گئی ہے, لیکن یہ کسی ایک طرف آتے نہیں ہیں. شیخ صاحب کیا وجہ ہے ان کی مسلسل احتجاج کی؟ جیسے رانا صاحب فرما رہے تھے کہ ایک ہونا ضروری ہے, اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ یہ ایک ہوں, نہ کوئی میڈیا نہ کوئی سیاسی, سب پاکستان کی خاطر ایک ہوں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سر کسی سنجیدہ موضوع کے اوپر ان سے کچھ سنجیدہ گفتگو تو ایکسپیکٹ میں کبھی نہیں کرتا بطور ایک سیاسی تجزیہ کار کے, بلکہ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جب بھی کسی فورن ڈگنیٹری کا دورہ ہو, حتیٰ کہ چائنیز وائس پریمیئر نے جب آنا تھا پاکستان میں, اور دیکھنا چائنا کے ساتھ ہماری دوستی جو ہے ایک بڑا اسٹریٹجک ایسٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا حکومت کی بھی میں اس میں بڑی کمزوری دیکھتا ہوں. حکومت ان کو اس طرح سے ایکسپوز نہیں کر پائی. اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہاں بیٹھ کے بطور ایک سیاسی تجزیہ کار کے کہ انہوں نے بلدیاتی اداروں کا وعدہ کیا تھا, بلدیاتی الیکشن کا وعدہ کیا تھا. پچھلے کوئی 1.5 سالوں سے انہوں نے تمام اپنی تحصیلوں کے فنڈز جو ہیں, بلدیاتی اداروں کے فنڈز منجمد کیے ہوئے ہیں. ان کے ناظمین کئی دفعہ سڑکوں پہ آئے ہیں, انہوں نے پروٹیسٹ کیا, لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے, اے این پی کی طرف سے, یا دیگر جو وہاں پہ جی میں کے پی کے کی بات کر رہا ہوں, اسی طرح کی گورننس کے حوالے سے دیکھیں نا, وہاں پہ میں سمجھتا ہوں ان کو بالکل باقی پارٹیوں نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے. کسی جگہ پہ باقی مجھے نظر نہیں آ رہے. ایک وہ حاجی غلام احمد بلور صاحب پشاور میں تھے, وہ بھی اپنا گھر بیچ کے اب اسلام آباد آ گئے. تو مطلب انہوں نے مکمل طور پہ خیبر پختونخوا باقی سیاسی پارٹیوں نے ان کے ہاتھ میں دے دی ہے.
پی ٹی آئی کے کہ وہ جو مرضی کریں. حالانکہ دیکھیں 30% پاکستان ہے وہ تقریباً, تو باقی سیاسی جماعتوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس میں پھر اس کے علاوہ ان کو ایکسپوز کرنے سے, میں نے آپ سے 2008 میں طالبان کی ایگزامپل دی تھی, ان کو ایکسپوز کیا گیا تھا, سملرلی ان کو بھی ایکسپوز کرنا بڑا ضروری ہے. جو اس طرح سے میں نہیں سمجھ رہا کہ مسلم نون یا پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی اس طرح سے ان کو ایکسپوز کر رہا ہے, ان کے جھوٹوں کو ایکسپوز کر رہا ہے. الٹا جو ہے وہ جس طرح کی یہ نیوسنس چاہتے ہیں یہ کریٹ کرتے ہیں, اور ان کو جو ہے اس طرح سے ہائی پہ انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے. جی میں سمجھتا ہوں مسلم نون کو اس پارٹی کو زیادہ مزید فعال رول خاص کر خیبر پختونخوا کے اندر ادا کرنا چاہیے. رانا صاحب, آپ شیخ صاحب کی بھی باتیں سن رہے ہوں گے, اور میں آپ سے پنجاب کے حوالے سے بات کروں گا. پنجاب میں یقیناً کام تو ہو رہے ہیں, اور اسپیشلی میں نے فیصل آباد کا میرا چکر لگا تھا اور آپ کا حلقہ بھی دیکھا, ماشاءاللہ اس میں کافی کام ہوئے ہیں. اور یہ ابھی میں نے کل ہی دیکھا ایک ایپ بنی ہے مریم کو بتائیں, اس میں لوگوں کو 10-10 ہزار روپیہ بھی آ رہا ہے سنا, تو کام ہو رہے ہیں. لیکن اس میں کچھ کمپلین بھی آ رہی ہیں کہ وہ نا یہ ہمارے پولیس کے حوالے سے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی دستگیر صاحب, آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 سال پہلے جب صوبہ پنجاب کو ٹیک اوور کیا گیا تو اس ٹائم حالات کیا تھے؟ جی اور اس سے پہلے 2018 سے پہلے صوبہ اپنے ٹریک کے اوپر تھا. اچھا, یہ 5-6 سال کا جو گیپ آیا اس کے اندر حالات کافی ورسٹ ہو گئے اور ان کو کافی زیادہ جو نقصان اٹھانا پڑا صوبے کو, اور صوبے کا جو بجٹ تھا وہ بھی 1-2 بار ڈیفالٹ میں گیا. لیکن جب ہماری بڑی بہن مریم نواز شریف صاحبہ نے صوبے کو ٹیک اوور کیا تو انہوں نے دن رات محنت کی اور اس کو سیٹ کرنے کے لیے کوئی بھی کسر پیچھے نہ چھوڑی. آپ کے سامنے ہے کہ الیکٹرک بسز جو ہیں وہ چلائی گئی ہیں, لوگوں کو روزگار کے مواقع دیے گئے ہیں, انفراسٹرکچر کو مضبوط کیا جا رہا ہے, لیپ ٹاپ اسکیمیں دی جا رہی ہیں. اس کے بعد بچوں کو جو اسٹوڈنٹس پڑھنا چاہتے ہیں ان کو بیرون ملک بھجوایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ رمضان پیکیج آپ کے سامنے ہے کہ پنجاب کا سب سے بڑا رمضان پیکیج 47 ارب روپے کا ہے, جو مسلم لیگ نون اور اسپیشلی ہماری بڑی بہن مریم نواز شریف صاحبہ نے, یہ ان کے اقدامات ہیں. یہ ایسے انیشیٹو ہیں جو کم از کم اس ٹائم سینکڑوں سے بھی زیادہ اپنے کراس کر گئے ہیں. لیکن بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ان لوگوں نے یہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ 2 سال کے اندر پرفارم کر کے اور اس کو صوبے کو اوپر لے کے جا رہی ہیں, تو یہ جو جناب تھے یہ جو پچھلے ہمارے کو مسلط کیے گئے تھے 6 سال میں, تو انہوں نے یہ کیوں نہ پرفارم کر پایا؟ تو اس وجہ سے آپ خود اب فٹنس ہیں ان چیزوں کے. آپ کبھی فیصل آباد آتے ہیں, کبھی اسلام آباد آتے ہیں, کبھی لاہور کا وزٹ کرتے ہیں, تو یہ آپ کو کراچی والے سے پوچھیں جو لینڈ کرتا ہے اور باہر نکلتا ہے ایئرپورٹ سے, تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو ایسے لگتا ہے کہ کسی اور ملک کے اندر آ گئے ہیں. یہ ہم لوگوں نے کوئی جو ہے نرالا, ہم لوگوں نے صرف اداروں کو ٹریک پہ لا کے اور سیاسی نیپوٹزم کو ختم کر کے ان لوگوں کو ان کا حق دیا ہے جن کا یہ حق تھا. آپ کے سامنے ہے کہ لوگوں کو 2-2 ماہ کی میڈیسن قطاروں کے اندر کھڑا ہونے کے بجائے ان کی دہلیز پہ دی جا رہی ہے. جو اسی طرح جو کسان تھے ان کو فی کسان جن کے پاس زمین نہیں تھی 3 ایکڑ زمین جو ہے 25 سال کی جو لیز کے اوپر دی جا رہی ہے, ان کو کاروبار کے مواقع دیے جا رہے ہیں. جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کو پنک جو ٹیکس ہیں, جو بائکس ہیں وہ دی جا رہی ہیں تاکہ جو ہمارا صوبہ ہے اپنے ٹریک کے اوپر آئے. تو یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ٹھیک کرنے کے لیے ادارے اپنے کام کر رہے ہیں. ہاں اگر اکا دکا کیسز آتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ جو ہم لوگ ریفائنمنٹ لے کے آ رہے ہیں اس ریفائنمنٹ کو ابھی ٹائم لگے گا, لیکن پھر بھی انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر لیں گے. اگر ہم کمپیئر کریں جو ہمارے دوسرے صوبے ہیں تو اس سے تو فار بیٹر یہ چیزیں ہوئی ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں جب یہ 5 سال کمپلیٹ ہو گئے تو جو لوگوں کا خواب تھا کہ ہر چیز ہماری دہلیز کے اوپر پہنچے اور پہنچے بھی میرٹ کی بنیاد کے اوپر, تو وہ ان کے خواب بھی پورے ہوں گے. اور پنجاب اپنے جو ٹریک پہ ہماری بڑی بہن نے چڑھایا ہے, جو وہ ہمارے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کے ویژن کو آگے لے کے چل رہی ہیں, تو انشاءاللہ 5 سال بعد پاکستان کے ساتھ پنجاب بھی اپنے ٹریک پہ ہوگا اور عوام جو ہے جو میرٹ کی بنیاد کے اوپر انہیں جو چاہیے ہوگا وہ انہیں ملے گا انشاءاللہ. خرم ابن شبیر صاحب, آپ کا تعلق بھی پنجاب سے, راولپنڈی پنجاب میں آتا ہے. پنجاب میں یقیناً کام ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی جیسے رانا صاحب فرما رہے 47 ارب کا پیکج بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور سی سی ڈی بھی کام کر رہی ہے, اور
آپ نے دیکھا ہوگا پرسوں ایک ہماری ایجین کی خبر فائل ہوئی تھی، ایک لڑکی کے ساتھ وہ ڈکیٹی ہوئی اور کچھ ہی گھنٹے بعد وہ ملزم زخمی حالت میں پکڑا گیا. کیا کہیں گے پنجاب کے حوالے سے؟ جی پنجاب کے حوالے سے دو طرح کی رائے رکھتا ہوں میں. ایک تو یہ ہے کہ حکومت نے بڑے اچھے اقدامات کیے ہیں، بہت ساری، جیسے تجاوزات کے خلاف ایکشن لیا گیا، جیسے بسوں کا سلسلہ شروع کیا گیا، بسیں چلائی گئی ہیں. اس کے علاوہ اور جیسے کچہری کا جو ہے بن رہا ہے، اس کے علاوہ صدر کا روڈ بنا ہے. کافی حد تک پنجاب میں ورکنگ بہت اچھے انداز میں ہو رہی ہے. کمپلینٹ سروس بڑی ایکٹیو ہے، سی سی ڈی بڑی ایکٹیو ہے. ایک ایشو چلا تھا ہمارے علاقے میں، اس میں بڑی ایکٹیو رہی اور کافی کام چل رہے ہیں. لیکن کچھ جگہوں پہ پنجاب حکومت کو ابھی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے پچھلے دنوں میں ایک احتجاج ہوا سرکاری ملازمین کی جانب سے. اس پہ احتجاج کا ریزن ان کا یہ تھا کہ پینشن جو ہے اس پر کمی کر دی گئی، تنخواہیں کم کی گئی، بڑھ نہیں رہی. حالانکہ باقی 3 صوبے جو ہیں ان پہ پینشن مکمل ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد جو ان کو فنڈ ملتے ہیں اس پہ بھی کمی ہوئی. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ پنجاب حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سرکاری ملازمین صرف ایک ادارے کے نہیں، سارے ادارے کے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے احتجاج پہ موجود تھے. لیکن اس کے برعکس کچھ چیزیں اور بھی ہیں، جیسے انہوں نے تجاوزات کو ختم کرنے کی کوشش کی. اس میں کچھ جگہوں پہ ایسا ہوا کہ توڑ پھوڑ بھی کی گئی، نالے بھی توڑے گئے، لیکن وہاں آ کے انہوں نے کام دوبارہ نہیں کروایا. تجاوزات کا جو ایکسٹرا چیزیں تھیں، جیسے ٹھیے لگا لیے جاتے تھے باہر، اس کو توڑا گیا. توڑنے کے بعد نالے اوپن کر دیے گئے، لیکن اس کے بعد اس کو مرمت نہیں کیا گیا. اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. جیسے ہمیشہ ایسا ہوگا، جو دیکھنے والا بندہ ہوگا ہمیشہ ایسا ہوگا کہ جو اچھے کام ہوں گے اس کو بھی دیکھے گا، لیکن جو نیگیٹو کام ہوں گے ان کی طرف زیادہ نظر جائے گی. تو اس چیز پہ بھی بہت احتجاج کیا جا رہا ہے، بہت ساری جگہوں پہ بات کی جا رہی ہے. شیخ صاحب آپ بھی پنجاب سے ہیں، اٹک پنجاب میں ہی ہیں، تو پنجاب میں یقیناً کام ہو رہے ہیں، یہ تو ہم اس چیز کے گواہ. آپ کیا کہیں گے پنجاب میں کام سر؟ اور اس کے کام ہو رہے ہیں، اس کے باوجود کہ انتہائی نامساعد حالات. دیکھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جانے سے پہلے آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسا کے چلی گئی تھی. لیکن پھر وہی بات جو ابھی جس طرح ہمارے بھائی کمپیئر کر رہے تھے نا کراچی کے ساتھ یا پشاور کے ساتھ، سر یہ حکومت کی کمزوری ہے کہ ان کی. دیکھیں آج 2022 کے اندر کامران ٹوسوری صاحب ایم کیو ایم کی نامنی تھے، ایم کیو ایم کے گورنر تھے. آج مسلم لیگ نون کو یاد آیا کہ اپنا، دیکھیں وفاقی حکومت کا یہ پروگریٹو ہے کہ صوبے میں گورنر ان کا ہو. دیر آئے درست آئے، لیکن نہیں، میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سندھ کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر کیوں ایک فعال کردار، باقی بلکہ صرف مسلم لیگ صرف میں ایون دیکھیں خیبر پختونخوا تو انہوں نے بالکل ہی پی ٹی آئی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دی ہے، اور یا یہ ایزیوم کر لیے کہ وہاں پر وہ دیکھیں جس طرح ہم ابھی طالبان کی بات کرتا، میرا یہ ماننا ہے کہ وہاں پر سارے برے نہیں ہیں، ان کے اندر چند لوگ برے ہیں. اسی طرح میرا ماننا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ بھی ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو اس جھوٹ کے چنگل سے نکالا جائے، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ جو منجن آپ کو بیچ رہے ہیں یہ جھوٹ پہ مبنی ہے، اس میں سے کچھ حاصل نہیں ہونا. دیکھیں میرا پی ٹی آئی سے کیا اختلاف ہے، پی ٹی آئی کا بنیادی جو نظریہ، بنیادی جو فلسفہ ہے میرے نزدیک وہ اسلام کے ہی منافی ہے. کیوں؟ اس طرح سے کہ یہودی یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارا ایک مسیح آئے گا اور وہ ہمیں بچائے گا. مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ہم اپنے معاملات، اپنے ذاتی معاملات ٹھیک کر لیں گے، اللہ پاک ہمارے حکمران ٹھیک کر دے گا. ہمارا یہ ماننا ہے. تو میں تو اس فلسفے کے ہی خلاف ہوں کہ ایک شخص ہے جو ناگزیر ہے. میرے نزدیک پاکستان امپورٹنٹ ہے، نہ کہ ایک شخص امپورٹنٹ ہے. حکومت جس کی بھی ہو، پاکستان مضبوط ہونا چاہیے، پاکستان رہنا چاہیے. باقی یہ بڑی میرے نزدیک ارریلیونٹ سی باتیں ہیں. لیکن میں پھر یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ یہاں پہ یہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ان کے پاس مینڈیٹ بھی ہے. لیکن ضرورت یہ اس امر کی ہے کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ بھی، وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی رابطے قائم کیے جائیں. اسی طرح سندھ کے اندر بھی دیکھیں پاکستان مسلم لیگ ایک مین سٹریم جماعت ہے نا، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی بنیاد رکھی ہے. آج رانا صاحب سے پہلے سوال کرتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے کہ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ پنجاب تک محدود ہو چکی ہے. نو ڈاؤٹ پنجاب میں بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن جو مین سٹریم یا باقی دیکھیں نا، پرائم منسٹر شہباز شریف تو پورے ملک کے پرائم منسٹر ہیں، تو اس طرح سے خیبر پختونخوا کے اندر کچھ نہیں نظر آ رہا. میں مانتا ہوں کہ اس کے اندر صوبائی حکومت بہت بڑا ایک خلل ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے اس ترقی میں حصہ ملنا چاہیے. رانا صاحب ایک تو شیخ صاحب نے سوال کیا، اس کے بعد پھر میں امریکہ، اسرائیل اور ایران کی کشیدگی پہ آتا ہوں. پہلے اس کا جواب دے دیں.
جی دیکھیں شیخ صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا، میرے بھائی ہیں، اور میں تو یہ کہوں گا بڑا معصومانہ سوال کیا ہے، کیونکہ کے پی کے کی اگر یہ بات کریں تو کے پی کے کی جو عوام ہے 2013 سے انہوں نے یہ جو سو کولڈ جماعت ہے پی ٹی آئی، اس کو خود اپنے ووٹ کی طاقت سے مسلط کیا ہے. ہم لوگوں نے ہمیشہ ووٹ کی طاقت کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے اور اس کا ہم لوگوں نے احترام بھی کیا ہے. 2013 سے بیٹھے ہیں، 26 آ گیا، 13 سال ہو گئے ہیں. تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں شیخ صاحب کہ وہاں پہ کوئی پرسان حال نہ ہے، اور بس ان کے دماغ کے اندر یہی ہے کہ ایک شخصیت ہے اور اسی شخصیت کو انہوں نے اپنا مسیحا بنایا ہوا ہے، جو ان کی سوچ غلط ہے. انہیں چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ موازنہ کریں، کاموں کے اندر موازنہ کریں. یہ جو وہاں پہ پرسان حال اس کا کوئی نہیں ہے. چلے یہ میں آج آپ کے اس پلیٹ فارم سے انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا ایک وفد تشکیل دیں 10 سے 15 لوگوں کا. ہم لوگ انہیں اپنے جو ہم پنجاب کے اندر ادارے کام کر رہے ہیں ان کا وزٹ کراتے ہیں، انہیں انفراسٹرکچر دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں وہاں پہ جا کے امپلیمنٹ کریں. لیکن وہ کریں تو صحیح. ان کے تو ذہن میں صرف یہی ہے کہ ہم لوگوں نے انتشار کی سیاست کرنی ہے. انتشار کی جو سیاست ہے وہ کبھی بھی قوموں کو آگے بڑھنے نہیں دیتی، ہمیشہ قوموں کو نقصان پہنچاتی ہے. شیخ صاحب نے بات کی کہ یہ جو اپنا کامران ٹسوری صاحب والا، کامران ٹسوری صاحب کا جو یہ ڈیسیژن ہوا ہے، پہلے میں آپ کی تھوڑا درست کرنا چاہتا ہوں. کامران ٹسوری صاحب جو ہے یہ ایم کیو ایم کے تو بالکل تھے، لیکن یہ لگے تھے جب ایک نگران گورنمنٹ تھی، نگران گورنمنٹ کے دور میں لگے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے یہ اس ٹائم بھی الائی گورنمنٹ تھی تو لگایا گیا تھا. اور میرا خیال ہے کہ 4.5 سال انہوں نے بھرپور اپنا کام کیا ہے. اب اگر نون لیگ کا ادھر بندہ آ رہا ہے یا میاں نواز شریف صاحب نے انہیں ایڈوائز کیا ہے اپنا صدر صاحب کو تو لگایا، تو انہیں خیر مقدم کرنا چاہیے ان کا، اور انہیں موقع دینا چاہیے کہ وہ بھی نون لیگ بھی وہاں پہ اپنا کام جو ہے پنجاب کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے. اور جو بات یہ کر رہے ہیں کہ مین سٹریم جماعت ہے تو وہ سندھ کے اندر بھی نون لیگ کا ایک نمائندہ جب بیٹھا ہوگا تو وہ پھر وہاں پہ لوگوں کو جب یہ ایگزیکیوٹ کرے گا چیزوں کو تو وہاں پہ انشاءاللہ امید ہے تو جماعت جو ہے مستحکم ہوگی اور وفاق کا پیغام جو ہے اس صوبے میں بھی پہنچائے گی. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اچھی اور خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے ہوگی. اور پنجاب اگر کر رہا ہے تو پنجاب اپنے بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے دوسرے صوبوں کو ویلکم کر رہا ہے کہ آئیں ہم بھی آپ کے ساتھ آپ کا ہاتھ بٹا کے آپ کو بھی اسی ٹریک پہ لے کے آئیں جس ٹریک پہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ نے اپنے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کے ویژن کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے پچھلے 2 سال کے اندر پنجاب کو چڑھایا ہے. تو ہم تو انہیں ویلکم کرتے ہیں، آئیں، اور ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. دوسرا رانا صاحب، امریکہ اسرائیل ایران کشیدگی کے بارے میں بڑھتی جا رہی ہے اور امید یہ کی نہیں جا رہی تھی کہ ایران ایسے جواب دے گا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں جی، اس ٹائم جو مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں اس کے اوپر ہم سب جو ہیں بینگ گورنمنٹ بھی اور بینگ جو ہے جماعت بھی اور پاکستانی بھی بڑی تشویش ہے. یہ جو جنگیں ہوتی ہیں یہ قوموں کو برباد کر دیتی ہیں، یہ اس لیے اس کو جلد از جلد ختم ہونا چاہیے. اور چاہے امریکہ ہو، اسرائیل ہو، ایران ہو، نقصان جو ہے وہ عوام کا ہو رہا ہے، عام پبلک کا ہو رہا ہے. آپ کے سامنے ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ اسرائیل اپنے کسی جھنڈے پہ چل رہی ہے. تو مجھے امید ہے کہ جلد از جلد جو ہے یہ جنگ ختم بھی ہوگی اور یہ انشاءاللہ ایک بار پھر عوام کی جیت ہوگی. اس میں جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے اور بڑا اس نے پازیٹیو کردار ادا کیا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اس تناؤ کو جلد از جلد ختم بھی کریں اور اپنا ایک میڈیٹر کا رول پلے کرتے ہوئے جو ہے آگے بڑھیں اور اس خطے کی کشیدگی کو ختم کر کے جو مہنگائی کا طوفان اس جنگ کی وجہ سے ہمارے اوپر آنے والا ہے اس کو ختم کریں اور اپنی عوام کو، مشرق وسطیٰ کی عوام کو جو ریلیف دیں اور اسی طرح گلف اور مشرق وسطیٰ کو آگے لے کے چلیں جس طرح وہ آگے بڑھ رہا. جی خرم جی شیخ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ملکی حالات کی بات کی. رانا صاحب ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں، پناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا. تو خدا کرے ہماری حکومت جس طرح کام کر رہی ہے اسی طرح غیرت سے دفاع کریں، یا جس طرح اسی جنگ میں کی ہے تو جہاں مرضی سے بے خطرہ جو بھی حالات ہو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ پاک ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ. خرم ابن شبیر، ایک منٹ آپ کے پاس. پوری غیرت کے ساتھ کام کر رہی ہے. ایک وقت وہ بھی تھا
کہ جب انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا اور اس کے جو جہاز تھے ہماری سرحدوں کو پامال کر کے آئے تھے، تو اس وقت کے وزیر اعظم صاحب کہتے تھے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ ان کا وزیر اعظم تو میرا فون نہیں اٹھا رہا. میں نے 4 مرتبہ فون کیا، اس نے فون نہیں اٹھایا. اب ہم کیا کریں؟ انڈیا سے جنگ کریں؟ ہمارے ٹینکوں میں تو ڈیزل ہی نہیں ہے. کہ آج فیلڈ مارشل نے اپنے ملک کے دفاع کی خاطر اپنے اداروں کو ساتھ لے کے دشمن کو وہ ناکوں چنے چپائے ہیں کہ جس کی پاداش کے اندر آج پاکستان پورے عالم اسلام پر پوری دنیا کے اندر اس کا جھنڈا بلند ہے. بالکل ایسے ہی سر تبھی تو یہ شعر میں نے آپ کی نظر کیا سر. ایسے ہی ایسے خرم ابن مجھے پتا لگا میرا بھائی جو ذوق والا بھائی ہے. خرم صاحب امریکہ اسرائیل ایران کشیدگی پہ 1 منٹ آپ کے پاس، اس پہ بات کریں. آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ جی بالکل مختصر سی بات یہی کرنی ہے جی کہ امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہے وہ پورے خطے کے لیے اس وقت بڑی خطرناک سچویشن پیدا کر رہی ہے. اس میں جو پاکستان ہے خاص طور پہ متاثر ہو رہا ہے ایران کی طرف سے بھی اور اس کے علاوہ سعودی کی طرف سے بھی، کیونکہ جتنے خلیجی ممالک ہیں ایران کی طرف سے وہاں ان جگہوں پہ جہاں امریکہ کے اڈے تھے وہاں اٹیک کیا گیا، اور اس کا عام طور پہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودیہ کے ساتھ ہوگا یا ایران کے ساتھ ہوگا. اس میں بھی ایک بحث چل رہی ہے. حالانکہ اس وقت جو سچویشن ہے کہ ایک قوم ہو کر ایز اے پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے، پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے، جس طرف ہوں گے ہمیں پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے. رانا صاحب جاتے جاتے ہم دشمن ممالک کے لیے ایک میسج ریکارڈ کرتے ہیں، وہ آج رانا احمد شہریار صاحب دیں گے. جی غلام دستگیر صاحب، میرا تو صرف ایک ہی پیغام ہے کہ اگر یہ اپنی میلی آنکھوں سے ہماری سرحدوں کو دیکھیں گے تو جو ہمارے قائدین چاہے سیاسی ہوں چاہے عسکری ہوں وہ اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور جو گندی نظر سے ہماری سرحدوں کی طرف دیکھے گا ہم اس کی آنکھیں بھی نوچ ڈالیں گے اور پاکستان کے دفاع کو ناجائز بنائیں گے انشاءاللہ. رانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. خرم ابن شبیر آپ کا بہت شکریہ. شیخ دانیال صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا اختلاف. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.